اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 59 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 60 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ قل آپ کہہ دیں حل کیا انبئو میں بتلاؤں، میں خبردار کر دوں، کم تمہیں بشر بدتر سے من ذالک من سے ذالک اس سے بدتر، مثوبتن ٹھکانہ، جزا عند اللہ عند پاس اللہ کے، من جس پر لعنہ اللہ لعنت کی ہو، اس پر اللہ لعنت ہوئی ہو، اس پر اللہ کی، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بھی بدتر ٹھکانہ اللہ کے ہاں، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ وغضب علیہ اور غضب کیا علیہ اس پر، وجعل اور جعل بنا دیا منہم من سے ہم ان میں سے قردۃ بندر، والخنازیر خنزیر کی جمع ہے خنازیر، و عبد الطاغوت اور عبد غلامی طاغوت کی، اولئک طاغوت بت شیطان، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، شر بدترین ہے، مکاناً درجے میں، و اضل اور بہت ہی بہکے ہوئے ہیں، ان سوائن ان سے سوا، سیدھا سبیل راستہ، سیدھے راستے سے بہت ہی بہکے ہوئے ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بھی بدتر ٹھکانہ، عند اللہ اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، وغضب علیہ اور جس پر غضب کیا ہے، جس پر اس پر غضب کیا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور بنا دیا ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور طاغوت کے غلام، اولئک شر مکاناً یہی وہ لوگ ہیں بدترین درجے میں، واضل عن سواء السبیل اور بہت ہی بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو حسد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو تم ہم سے ضد رکھ رہے ہو، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتب کو، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ تم جو ہماری نسبت گمان رکھتے ہو، آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ کے ہاں سے بدلہ پانے میں کون بدتر ہے، اور وہ تم ہو۔ کہ کیونکہ یہ خصلتیں تم ہی میں پائی جاتی ہیں، یعنی جسے اللہ نے لعنت کی ہو، اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہو، اس پر غضبناک ہوا ہو، ایسا جس کے بعد رضامند ہی نہیں ہوگا، اور جن میں سے بعض کی صورتیں بگاڑ دی ہوں، بندر اور سور بنا دیے گئے ہوں۔ اس کا پورا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، بندر اور سور بنانے والا یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ بندر اور سور وہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں وہیں پر، وہ آگے نہیں چلتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی سور اور بندر تھے، روایت مختلف الفاظ میں صحیح و مسلم اور نسائی میں بھی ہے، مسند میں ہے کہ جنوں کے ایک قوم سانپ بنا دی گئی تھی، جیسے کہ بندر اور سور بنا دیے گئے تھے۔ یہ حدیث بھی بہت غریب ہے۔ انہی میں سے بعض کو غیر اللہ کے پرستار بنا دیا۔
کہ ایک قرأت میں اضافت کے ساتھ طاغوت کے زیر سے بھی ہے، یعنی انہیں بتوں کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، ان اہل کتاب سے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ الغرض اہل کتاب کو الزام دیا جا رہا ہے کہ ہم پر تو عیب گیری کرتے ہو، حالانکہ ہم موحد ہیں، صرف ایک اللہ برحق کے ماننے والے ہیں، اور تم تو وہ ہو کہ مذکورہ سب برائیاں تم میں پائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا علم ہمارے سینوں میں پیوست کر دے، نور بن کے یہ علم ہمارے ارد گرد، ہمارے چاروں طرف ہمیں ڈھانپے، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا ہر عمل اس قرآن کے سائے میں ہو، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔